نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا، شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود سے ایک سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ سالے آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں، ٹھہریں میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی سالے سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ بخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا۔ میری بات سن کر سالے نے کہا، یہ غیب اور حاضر کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غیب ہوا کرتا تھا، آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کے پردے کو اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا۔ تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا۔ اسی لیے آج تم پر اللہ کا مخصوص کرم ہوا ہے۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں والے حصے میں کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کے عالم میں گفتگو کی اور اس ناراضگی کا رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ والوں کی طرف موجود ہے، اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو عبداللہ اس قہر و غضب کا سامنا عبداللہ کو کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا۔ سالے کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا اور میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اے میرے اللہ، تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا؟ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی بھی مصروفیت تجھے مجھ سے غافل نہ کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی۔ میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا۔ میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو پاک ہے میرے اللہ، تو بلند ہے، ہر حمد تیرے لیے اور ہر شکر تیرے لیے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہو جائیں گے۔ میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا اور نائمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اب آپ اٹھیے، آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں۔ نائمہ کی اس بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی، ورنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی۔ عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، سالے نے بھی میری تائید کی۔ انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہ بول سکتا، اگر وہ ہاتھ چھین لیتا تو یہ
ایک لفظ نہ لکھ سکتا۔ ہر نعمت اور ہر توفیق اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی۔ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ خدا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے تو اس پہلو پر غور ہی نہ کیا تھا۔ نائمہ نے اعتراف کرتے ہوئے سر کو ہلایا۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے صالح سے دریافت کیا تو صالح نے کہا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، لیکن پہلے ایک اچھی خبر سن لو۔ کیا ہے وہ خبر؟ جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا، اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلا نجات پا گئی۔ کیا؟ میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا۔ ہاں صالح ٹھیک کہتے ہیں، نائمہ بولی، میں اس سے مل چکی ہوں، وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہے اور وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جمشید؟ میں نے صالح سے اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں ایک سوگوار خاموشی چھا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، صالح بولا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کرو گے؟ کیا تم اللہ کو بتاؤ گے اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب بے ہوش ہو گئے، جب تم ہوش میں تھے، تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر گروہ در گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے، اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا، ان کی یہ سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں، اس وقت بھی یہ مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ جہنم کے دھاڑنے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں، اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جیسی وسیع و عریض تھیں۔ ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سماں بن گیا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی کیا حالت ہو گئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل کے حشر کی جو سختیاں تھیں وہ تو کچھ بھی نہ تھیں۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور میں تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ حکم ہوا، کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو جواب ملا، یہ فیصلہ نہیں، یہ اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر 1000 میں سے ایک نے جنت میں جانا ہے اور 999 لوگ جائیں گے جہنم میں، تو پھر آپ اور میں کس کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے؟
آپ دعا کریں اللہم اہدنا وسددنا، اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا۔ اور ہم جو سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ تو ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق قرار دیے، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا، اور باقی 99% حصے نے آج کے دن ظاہر ہونا ہے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی تھی۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہوا، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کو بدل سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کر رکا اور پھر بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا، اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے، وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے سوال کیا۔ جواب ملا، ہاں، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا، آج یہ لازماً ہر شخص کو جلا کر بھسم کر دے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، اس کی صفات یا اس کے حقوق و اختیارات میں شریک کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، اس سے دعا مانگی، اس کو سجدہ کیا، اس کو خدا کا شریک سمجھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ آپ بھی بولیں لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں کہیں جا کر دعا نہیں مانگوں گی، میں کہیں جا کر سجدہ نہیں کروں گی، میں کوئی، چاہے وہ امام ضامن ہو یا چاہے کوئی اور دھاگا ہو، میں اسے حفاظت کے لیے بازو پہ نہیں پہنوں گی۔ میرا اور آپ کا توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا قرآن، اس کے بتائے ہوئے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے اور میں نے نہ دہی چٹا کر اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے بھیجنا ہے اور نہ ہی چاول گرا کر اپنی بہوؤں کو گھر میں لانا ہے۔ آپ نے اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ یاد رکھیں اس لائن کو، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں شریک ٹھہرانا۔ آپ نے اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ہم ان ساری چیزوں میں، ان ساری صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلا کا نمبر ابتدا میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے صالح؟ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت کو پسند ہی نہیں کیا۔ بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صرف سچے دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے تھے، ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر جا کر جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہ دی۔ جب کبھی حق ان کے سامنے آیا انہوں نے اسے کھلے دل سے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کی بنا پر معجزہ قرار نہ پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اس سے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے، مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو بھی نہیں ہوا۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا نا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اپنی گردن کو اس بات میں ہلایا۔ صالح نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہ ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کھول کھول کر بیان کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے دین کا علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، اللہ ہمیں مبلغ بنائے، اللہ ہمیں معلم بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے باعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ